انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس کے ساتھی نے اس کی فخر اور غرور کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنایا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اس اور اس کی بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں سن کر اس مسلمان نے کافر کے فخر اور غرور کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس خدا بند قدوس عز و جل کے ساتھ کفر کرتا ہے جس رب نے تجھے مٹی سے بنایا اور پھر نطفے سے اور پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنایا؟ یعنی وہ رب جس نے تجھے مائع حقیر سے ایک شکل، ایک صورت عطا فرمائی، پھر اس نے تجھے عقل دی، بلوغ دیا، قوت اور طاقت دی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کے بعد بھی تو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کفر کرتا ہے، لہٰذا اس کی بات مان یا نہ مان، لیکن فرمایا میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ مسلمان نے کافر کے فخر اور غرور توڑتے ہوئے اس کو جواب دیا کہ تو فخر اور غرور کس بات پر کرتا ہے؟ تو اپنی حقیقت کو دیکھ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا ہے یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہے، اور اگرچہ تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے۔ مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ایسا کیوں نہ ہو کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا معترف ہوتا ہے، اگر تو باغ دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام تر محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل اور کرم سے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تجھے مزید برکتیں عطا فرماتا اور اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی بہتر عطا فرماتا۔ فرمایا یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح معلوم ہوتا ہے کہ کافر اپنے مال اور دولت اور کامیابی کو اپنی ہی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان اپنی ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہی توکل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح آفات سے بچنے کا وظیفہ بھی ہے۔ حضرت انس فرماتے نبی پاک نے فرمایا، جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے کہ اس کی نعمت باقی رہے اور نعمت میں کثرت رہے، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذکورہ بالا آیات کریمہ تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔